الحمدللہ رب العالمین۔ رات کو سیدی عبدالرحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ حضرت قطب الاقطاب عظیم بزرگ جو کہ سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم ہیں، جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ صاحب علوم لدنیا، معارف ربانیہ، قطب الوجود، بقیت اہل الشہود، غوث فرد اور معنی اسرار کے جامع، غوث امت، سراج ملت ہیں، یعنی حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور رات کو ہم آرائش پہنچ گئے تھے، اور چونکہ آرائش شہر سے آپ کا مزار شریف تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک بلند پہاڑ پر ہے۔ تو اب الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی عظیم الشان بزرگ ہیں، ان کا بارے میں مختصر سے تعارف میں عرض کر دوں کہ آپ سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، اور آپ نے جو آپ کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ درخت کا اندازہ اس کے پھلوں سے ہوتا ہے، تو آپ کی شان کا اندازہ قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس رات حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیب سے ندا سنی کہ عبدالقادر اپنا قدم اب مغرب سے اٹھا دیجئے کہ وہاں کا قطب پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طی العرض کر کے جب کہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے والد سے کہا اپنے بچے کو لے کے آؤ، تو اپنے سارے بچے لے کر آئے، تو آپ نے کہا یہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بچہ جو آج ہی پیدا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے ہی لے کے آؤ۔ تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ الحمدللہ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ آپ ولایت کے ایک اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہوئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی برکت عطا فرمائے۔ اور پھر روحانیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد بن مسعود المدغری الحاجی فاسی نے الفیوضات الربانیہ میں بیان کیا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کو وجد آ گیا تھا اور آپ بے ہوشی میں چلے گئے تھے، تو ایسے میں اچانک غیب سے ایک مرد قلندر ظاہر ہوئے جن کا نام عبدالرحمن زیات تھے، جو بعد میں آپ کے مرشد بھی ہوئے۔ تو انہوں نے آپ پہ توجہ کی تو آپ ہوش میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے عبدالسلام، میں تمہارا ظاہر و باطن میں تمہارا پیر ہوں، اور میں ہی تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اور آپ اکثر جو ہے ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، اور جب بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ملاقات کس طرح ہوتی تھی، طی العرض کے ذریعے ہوتی تھی یا جسمانی طور پہ آپ سفر کر کے جاتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملاقات ہماری طی العرض کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جاتے تھے یا وہ آتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی میں حاضر خدمت ہوتا تھا، کبھی وہ تشریف لاتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ جس کو اللہ نے وہ روحانی طاقت عطا فرمائی کہ جو 7 سال کی عمر میں طی العرض کر کے اپنے مرشد کریم سیدی عبدالرحمن زیات المدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مدینہ شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو قطب الاقطاب سیدی غوث امت حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم عالم دین تھے، اور علم دین میں آپ کو وہ مہارت تامہ حاصل تھی کہ دنیا آپ کو شافعی ثانی کہتی تھی، یعنی آپ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانی کہلاتے تھے اپنے زمانے میں۔ تو یہ آپ کے علم کا اندازہ ہے، اور روحانیت کے اندر تو آپ کا وہ مقام ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا جائے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت قطب ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مریدین میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عبدالحلیم امام اکبر جو رہ چکے ہیں جامع ازہر میں، وہ تو کہتے ہیں کہ امام حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں جتنے ہار تھے آپ نے سب امام شاذلی کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ مزار کے عہدے میں آ گئے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رش لگا ہوا ہے، سامنے قبریں نظر آ رہی ہیں، اور آپ کا مزار شریف اونچی پہاڑی پر ہے، تو یہ اس کے نیچے کا حصہ ہے جہاں پہ گاڑیاں پارکنگ ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مزار شریف کی طرف جائیں گے۔ یہ اس کے ارد گرد کا بازار ہے، یہاں پر لوگوں کو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے مزار شریف کی طرف آپ وہ اونچا جو بلند نظر آ رہا ہے وہ مزار شریف، وہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہم حاضر ہوں گے یہاں پہ مزار شریف پہ۔ بہرحال آپ کو شہید کیا گیا تھا،
اور شہید بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ نے ایک ختم نبوت کے منکر سے آپ نے مناظرہ کیا اور علمی طور پر ساری دنیا کے سامنے اس پول کھول دیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو اس نے بہرحال آپ شہید ہوئے تھے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ مزار شریف کے نیچے کتنا بڑی یعنی کتنی گہری جگہ. یہ سائڈ میں پورا قبرستان ہے اور سامنے مزار شریف نظر آ رہا ہے. اور اب اس وقت ہم سیدی عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد شریف کے پاس ہے. یہ مسجد کے قریب ایک باہر شیڈ بھی ہے, تو شیڈ سے میں نے پہاڑ بھی دکھائے اور انشاءاللہ تعالی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں ہم. تو یہ مسجد دیکھیں, قدیم مسجد ہے یہ, لیکن بہرحال اس زمانے کی مسجد تو نہیں تھی جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا. اور اس مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, لائبریری بھی ہے, بکس بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکے. یہ اہل اللہ کے یہی کام ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں مسجد بناتے ہیں, مدرسہ بناتے ہیں, لوگوں کو علم دین دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے وصال کرنے کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اور ایک چیز خاص میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد تو تعمیر شدہ ہے لیکن آپ کا مزار شریف تعمیر شدہ نہیں ہے. اور اس میں بڑی عظیم الشان حکمت ہے کہ آپ کا مزار کیوں نہیں تعمیر ہو سکا. تو اس کی وجہ یہ بزرگوں نے لکھا کہ جب جب اس کی تعمیر کی جاتی ہے فرشتے آ کر اس چھت کو اٹھا دیتے ہیں, کیونکہ یہ وہ آپ کے درمیان میں اور فیض الہی کے درمیان میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ آپ کا مزار شریف ہے, دیکھیں قدیم زمانے کا بنا ہوا. اس میں انجیر کا بڑا درخت ہے جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے, اور اسی قدیم مزار میں لوگ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین فیس پاتے ہیں, کیونکہ آپ کا مزار وہاں پہ مشہور ہے کہ یہاں پر جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ سامنے کا منظر ہے, اس کے اندر اگر قریب جا کے دیکھتے تو آپ کی قبر شریف جو ہے وہ نظر تو نہیں آتی, کیونکہ یہ وہاں پہ بڑا درخت جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور اب یہاں پر جو ہے قبرستان ہے, اور یہ سب سے اونچا اور بلند مقام ہے کہ اس سے اونچی چوٹی میرے خیال میں اس علاقے میں کہیں بھی نہیں ہے جو میں دیکھ چکا ہوں. تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ غالباً جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اور اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پہ فقرا مشیشیہ حضرت قطب الأقطاب عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان درود شریف پڑھ رہے ہیں. اور اس کی خاص خوبی اس درود پاک کی ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جو اس درود پاک کو ایک دفعہ صبح پڑھے اور ایک دفعہ شام پڑھے تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ حقیقت کو نہ پہنچ جائے, حقیقت کو نہ جان لے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ معرفت الہی کو حاصل کر لیتا ہے. تو الحمدللہ یہ درود پاک بڑی برکتوں والا, بڑے اسرار والا ہے, اور اس کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اسے الحمدللہ بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے. اور یہاں پر الحمدللہ یہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے. آپ اس کو سماعت فرمائے. ہمارے شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ڈرائیور محمد کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس کو بنا رہے ہیں, اور میں اس وقت اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ ارد گرد کے مناظر بھی دکھا رہا ہوں آپ تمام حضرات کو. لیکن درود پاک کی کیا بات ہے, یہ مغربی طرز ہے, اور اس کو جو شخص عربی نہیں جانتا تو وہ شاید یہ سمجھے گا کہ یہ عربی نہیں ہے, لیکن یہ مغربیوں کی خاص قرات ہے, خاص طرز ہے جس کے ساتھ یہ تمام حضرات درود پاک کو پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے وظائف میں بھی اور بلکہ ہمارے شجرہ طیبہ شاذلیہ میں بھی الحمدللہ تمام مریدین کے لیے پرسکرائب کیا ہوا ہے کہ صبح شام کم سے کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور خوشی کرم و فضل ہو. الحمدللہ رب العالمین. اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو جس طرح ہمارے شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو شاہد بھائی کی طرف یہ ذمہ داری منتقل کروں گا کہ ہمارے شاہد بھائی اور کیمرے کو پکڑیں اور اس محفل کو ریکارڈ کرائیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کی دعاؤں میں شریک ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے. بالکل یہ جو وائٹ رنگ کی دیوار ہے اس کے یہ مزار شریف کی دیوار ہے, اور یہ فقراء مزار شریف کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ابھی. واجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامعة والمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن باسم ندائي بلا سبت بيدك عبدك
أمري بكلام وأيدني بكلام واجمع بيني وبينك واحل بيني وبين غيري. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوزن وعدد كلمات ربك التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعقوب ربنا أنت الأنام وحسن العباد بك أستغيث وبالمصطفى يا مصطفى يا الله سب بیماران شفا عطا فرما، سب ہدایتوں ہدایت یا اللہ، سب نمازین نماز بنی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان بزرگان فیض اور دعا قبول فرما یا اللہ، سب قرضداران قرضداران توفیق عطا فرما، غیب کی مدد فرما یا اللہ، سب جتنے بھی دنیا کے مسلمان مظلوم انصار یا ظلم ختم کر دیا اپنی بیعت یا اللہ، دعا قبول فرما آمین ثم آمین آمين آمين صاحبة الولولات آمين 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 آمين. هذه الزيارات شيخ بدلوا بمقام على قدم رسول الله. آمين. الزيارة إن شاء الله مبرورة. آمين. مبروكة. آمين. 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 الله يكتب لكم بهذه الزيارة وبهذه التلاوة 100,000 فرج قريب. آمين. لا فرج إلا فرج. آمين. اجعلنا وعنكم كل هم وغم وكرب وشدات. آمين. الله يا كلمة الفرج. آمين. بساحب المعراج. آمين. يا رب ندعوك كما أمرتنا. آمين. دعاءنا كما وعدتنا. آمين. 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 لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين. آمين. يا عظيم يا كريم. آمين. رحيم يا رحمن. آمين. رحيم الدنيا والآخرة. آمين. آمين. برحمتك. آمين. رحمة سواك. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. في رحاب هذا المقام. آمين. ونعم السلام. آمين. لهم جميع الحاجات. آمين. جميع السيئات. وارفع لهم الدرجات. آمين. يخدم بها أحسن الحياة. آمين. جميع الخيرات. آمين. 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 حوائج المحتاجين. آمين. الله يكرمك. آمين. احفظه. آمين. يمينه. آمين. شماله. آمين. أمامه. آمين. ورائك. آمين. واحفظه عن الصبر والحرام. آمين. آمين. كما حفظت الروح في الجسد. آمين. احفظه بالقرآن قائما وقعيدا. آمين. ولا حسن. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. إجابة جديد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا الدنيا مع الآخرة. رب العزة عما يصفون وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم تقبل. شريف راه انا اللي جايبها ماشي انت اللي تقول لي هاكاك صافي درنا لكم حقكم. لا جازيك بخير. بند قال لي اسي شيخ هو باقي ما بقاش تقول لي لا ما بقاش تقول لي يا شيخ.